بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جناب عبدالرحمن کھیتران صاحب میں بھی پاکستان عوام کی طرح 2 دن سے آپ کو بد دعائیں دے رہا تھا، مگر آج قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی تو خود کو مجرم سمجھنے لگا۔ سورۃ النساء۔ اور تمہارے پاس کیا عذر ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں ان کمزور مظلوموں کی خاطر جن میں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں اور کچھ بچے ہیں جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اس بستی سے باہر نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی کھڑا کیجئے اور ہمارے لیے بھیج دیجئے اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ اس آیت کے پڑھنے کے بعد میری آنکھوں کے سامنے سے منظر ہٹ ہی نہیں رہا کہ میری بہن قرآن پاک ہاتھ لیے منتیں اور واسطے دیتی رہی اور میں رزق کمانے کی خاطر ہاتھوں میں بیلچہ پکڑے ہندوستانی انجینئر کی منشا کے مطابق کھتائی کرتا رہا۔ جب سے آیت پڑھی ہے سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا قرآن پاک کے صدقے مدد مانگنے والی عورت کی مدد کیوں نہیں کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں تسلیم کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میرے پاس سوال کا جواب نہیں، مگر میں سوچتا ہوں کہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، صدر پولیس، فوج، رینجر، ایف سی اور باقی خود کو عوام کے محافظ کہنے والے ادارے کیا جواب دیں گے؟ یورپی خواتین کو پاکستان میں مقیم بچے واپس دلوانے والی عدالتیں ایک بلوچ ماں کو اس کے بچے اور بیٹی واپس کیوں نہیں دلوا سکیں؟ یہ کیا جواب دیں گے؟ آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو پوچھ رہا ہے کہ تمہارے پاس کیا عذر ہے؟ تاریخ کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یا رکھنا چاہتی ہوں، ان کو پڑھ کر سوچنا، اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون۔ عارف باللہ امداد عبدالغفار بنی نوح القصوصی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے عباسی خلیفہ معتصم باللہ کو خبر پہنچی کہ ایک رومی فوجی افسر نے اموریہ سے قید ہونے والی ایک مسلمان عورت کو تھپڑ مارا تو اس عورت نے پکار کر کہا واہ معتصم آہ! یہ سن کر فوجی افسر نے اسے طنزاً کہا معتصم تو تمہارے پاس ابلغ گھوڑے پر بیٹھ کر ہی آ سکے گا۔ یہ خبر جب معتصم باللہ کو پہنچی تو اس نے ابلغ گھوڑوں کی تلاش میں ہر طرف آدمی دوڑا دیے اور ان گھوڑوں کو خریدنے کے لیے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے، یہاں تک کہ اس نے 80,000 ابلغ گھوڑے جمع کیے، اور پھر اس نے پورے عزم، سچی نیت اور اسلامی غیرت کے جذبے سے سرشار ہو کر بھرپور حملہ کیا اور اس پورے علاقے کو فتح کر لیا۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ علاقہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح نہیں ہو رہا تھا۔ معتصم نے اسلامی غیرت میں آ کر وہاں کافروں کو خوب قتل کیا اور زیادہ سے زیادہ قیدی بنائے اور شہروں کو آگ لگا دی اور اس عورت کو اور اسے تھپڑ مارنے والے رومی کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ وہ دونوں جب آئے تو معتصم باللہ ابلغ گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا لو میں ابلغ گھوڑے پر بیٹھ کر آ چکا ہوں۔ دوسرا واقعہ، قاضی ابو بکر بن عربی لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک حکمران نے کافروں سے معاہدہ کر لیا تھا کہ ایک دوسرے کے افراد کو قیدی نہیں بنائیں گے۔ انہی دنوں ایک مسلمان کا کافروں کے ملک میں جانا ہوا تو ایک بند گھر میں سے ایک عورت نے یہ دیکھ کر کہ یہ مسلمان ہیں اسے پکارا اور کہا کہ اپنے حاکم کو بتا دینا کہ مجھے کافروں نے گرفتار کر رکھا ہے۔ یہ شخص جب واپس ہوا اور اس کی مسلمان حکمران سے گفتگو ہوئی تو آخر میں اس نے اس عورت کا تذکرہ کیا۔ ابھی اس نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ مسلمان حکمران کھڑا ہو گیا اور اس نے فوری طور پر لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا اور اس پورے علاقے پر قبضہ کر کے مسلمان عورت کو آزاد کر لیا۔ تیسرا واقعہ، علامہ قرطبہ نے لکھا ہے کہ اندلس کے حکمرانوں میں سے منصور بن ابو عامر جیسا کوئی نہیں گزرا۔ انہوں نے 50 سے زائد جنگیں لڑی اور انہیں جنگوں میں ان کو وہ مشہور لڑائی بھی ہے جس میں مسلمانوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان ایسی تنگ جگہ سے گزرنا تھا جہاں سے ایک وقت میں صرف ایک گھڑ سوار گزر سکتا تھا۔ چنانچہ رومیوں نے بے شمار فوج لا کر اس تنگ درے کو بند کر دیا اور منصور رحمۃ اللہ علیہ کی پیش قدمی کو روک دیا۔ منصور کو جب صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے عجیب جنگی تدابیر کا مظاہرہ کرتے ہوئے خیمے اکھاڑے اور وہاں پر مضبوط عمارتیں بنوانے کا حکم دے دیا، اور انہوں نے وہاں پر اپنے محل کا نقشہ بھی بنایا اور چاروں طرف اپنے گورنروں کو لکھ دیا کہ مجھ سے پہلے حکمرانوں نے اس جگہ کو نظر انداز کر کے غلطی کی ہے، میں نے استخارے کے بعد یہاں قیام کا فیصلہ کر لیا ہے، چنانچہ میں یہاں ایک شہر آباد کر رہا ہوں، تم لوگ کاریگروں اور مزدوروں کو جلد بھجوا دو۔ رومیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو صلح کے لیے جھک گئے اور منت سماجت کرنے لگے۔ منصور نے کہا میں تم سے اسی وقت صلح کروں گا جب تم اپنے بادشاہ کی بیٹی میرے نکاح میں دے دو۔ رومیوں نے جواب دیا کہ ایسی ذلت کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے لڑائی کا عزم ظاہر کیا۔ دوسری طرف منصور کے پاس 20,000 شہ سوار تھے۔
دونوں لشکروں کا خوفناک مقابلہ ہوا تو مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ منصور رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے میر منشا اور چند مجاہدین کے ساتھ اکیلے رہ گئے۔ انہوں نے حکم دیا کہ میرا خیمہ کسی بلند جگہ پر نصب کر دو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ مسلمانوں نے جب امیر کے خیمے کو دیکھا تو سب دوبارہ اکٹھا ہو گئے اور انہوں نے ایسا ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ رومیوں کو عبرتناک شکست ہوئی۔ ان کے بہت سارے آدمی مارے گئے اور کافی سارے گرفتار ہوئے۔ رومیوں نے پھر صلح کی درخواست کی تو منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پرانی شرط دہرائی اور ساتھ بے شمار مال و دولت دینے کے لیے بھی کہا۔ رومی راضی ہو گئے اور روم کے معزز لوگوں نے وہ مال اور لڑکی سلطان منصور تک پہنچائی۔ لڑکی کو الوداع کرنے والے معزز رومیوں نے اس سے کہا کہ اب تم اپنی قوم کی فلاح کے لیے کچھ کرنا، تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ عزت عورتوں کے جسم سے نہیں بلکہ مردوں کے نیزوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ جب منصور رحمۃ اللہ علیہ فتح مند ہو کر واپس اپنے شہر پہنچے تو ایک عورت نے کہا، آپ اور دوسرے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں جبکہ میں رو رہی ہوں کیونکہ میرا بیٹا تو رومیوں کے پاس قید ہے۔ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت لشکر کو واپسی کا حکم دیا اور وہ جب دوبارہ شہر میں آئے تو ان کے ساتھ عورت کا بیٹا بھی تھا۔ تاریخ قرطبہ۔ اللہ تعالیٰ ان بلند ہمت حضرات پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور انہوں نے دین اسلام کی عزت و عظمت کے جو ڈنکے بجائیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس پر اجر و عظیم عطا فرمائے۔ یاد رکھنا، منصور رحمۃ اللہ علیہ فاتح بن کر واپس اپنے ملک اپنے شہر پہنچ چکے تھے، مگر ایک ماں کے بیٹے کے خاطر ایڑیوں کے بل لوٹ گئے۔ جبکہ یہاں خود کو مسلمان کہنے والے درندے کی قید میں ایک مسلمان بہن قرآن پاک کا واسطہ دے کر اپنے بیٹے بیٹیوں اور اپنی زندگی کی بھیک مانگتی رہی، اور تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے دعوے دار عمران خان کے خاطر جان قربان کرنے والا ٹائیگر نواز شریف متوالے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اپنے گھروں میں بیٹھے تماشا دیکھتے رہے۔ یاد رکھنا، خدا کو جواب سب نے دینا ہے۔ تیزاب سے غسل کی ضرورت گرا بی بی کو نہیں، ہم کو تھی۔ شکریہ۔ کھیتران صاحب آپ ہماری عزت پامال کرتے رہیں، ہم آپ کو حکمران بنا کر خوشحال کرتے رہیں گے۔ زندہ باد۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔